الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت اس عورت نے کہا یا ایھا الملأ اے سردارو افتونی تم مجھے مشورہ دو فی امری میرے معاملہ میں ما کنت قاطعۃ امرا میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی کسی کام میں حتی تشہدون یہاں تک کہ تم کو حاضر کر لوں۔ جیسا کہ اس سے پچھلی 3 آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی طرف خط بھیجا اور انتہائی مختصر ترین خط تھا جس میں من سلیمان لکھا تھا کہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور دوسرا جملہ، دوسری جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی، اور تیسرا جملہ یہ تھا کہ تم سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر مسلمان بن کر چلو۔ اب وہ ملکہ بلقیس تک جب یہ خط پہنچا تو اس نے اپنے جتنے وزیر مشیر تھے ان تمام کو جمع کیا، جمع کر کے ان کو کہتی ہے یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب یہ معاملہ مجھے درپیش ہے کہ یہ خط مجھ تک پہنچا ہے، اب تم مجھے اس خط کے بارے میں، اس معاملے میں مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اطاعت کر لینی چاہیے، ان کی بات مان لینی چاہیے، یا ہمیں اس خط کے جواب میں ان سے لڑنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے۔ اور اس نے یہ بات بھی کہی کہ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی بھی معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم سے مشورہ کر لوں، تمہیں حاضر کر لوں، تم سے پوچھ لوں۔ قالوا، اب وہ سردار کہنے لگے نحن اولو قوت، ہم بڑی طاقت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيد، اور ہم سخت جنگجو ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس سامان حرب موجود ہے، جنگ کا سامان ہمارے پاس موجود ہے، افرادی قوت ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے پاس جنگ کا تجربہ بھی موجود ہے۔ اولو بأس شدید، ہم بڑی سخت جنگ کر سکتے ہیں۔ والامر الیک، فیصلہ آپ کے پاس ہے، حتمی بات جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ فانظری، بس آپ دیکھ لیں، ماذا تأمرین، کہ تو کیا ہمیں حکم دیتی ہے، یعنی جیسے تو ہمیں حکم دے گی، اگر آپ یہ کہیں کہ اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ جنگ کرنی ہے تو ہم اس جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ والامر الیک، معاملہ تیرے پاس ہے، معاملہ تیرے سپرد ہے، ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ نحن اولو قوہ و اولو بأس شدید، یعنی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنگ کرنے کی توقع رکھتے تھے، جنگ کرنے کی امید رکھتے تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ جنگ ہونی چاہیے۔ قالت، اس عورت نے کہا ان الملوک، کہ بادشاہ اذا دخلوا قریۃ، جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها، تو وہ بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں، تہ و بالا کر دیتے ہیں، تہ تیگ کر دیتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہ بنا لیتے ہیں اس بستی کے معزز لوگوں کو ذلیل، قیدی کر لیا۔ اب
وہ بادشاہ ہو، بادشاہ کے سردار ہوں، وزیر اور مشیر ہوں، جب دوسرے بادشاہ نے اس پر تسلط قائم کر لیا ہے تو وہ شہزادیاں، وہ شہزادے، وہ وزیر، وہ مشیر، وہ سب کے سب غلام بن جاتے ہیں۔ تو اس کو کہا کہ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، کہ وہ وہاں کے جو معزز ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ ذلیل ترین لوگ بنا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح وہ لوگ بھی کریں گے۔ یعنی اس کے دل میں یہ خوف آیا کہ اس طریقے سے جو دو ٹوک الفاظ میں بات کی گئی ہے یہ کسی عام بادشاہ کی طرف سے بات نہیں ہوئی، یہ بڑی قوت والا ہے، جس کی قوت ہم سے بھی زیادہ ہے، جس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی۔ دو جملے کہے ہیں کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے خلاف سرکشی نہ کرنا اور میری اطاعت اور فرما برداری میں تم لوگ آ جاؤ۔ اب اس سے سخت جملے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اب اس نے یہ کہا کہ وَإِنِّي، اور بے شک میں، مُرْسِلَةٌ، بھیجنے والی ہوں، الیہم، ان کی طرف، بِہَدِیَّةٍ، کچھ ہدیے، فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ جن کو بھیجا گیا ہے وہ کیا چیز لے کر واپس آتے ہیں، کون سی خبر لے کر آتے ہیں، کیسا نتیجہ لے کر واپس آتے ہیں۔ یعنی اب ہم کچھ ہدایہ دے کر بھیجتے ہیں، اگر تو ان کو مال و دولت کی ضرورت ہوئی تو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا، ہم ان کو پیسہ بھیج دیں گے، مال و دولت بھیج دیں گے۔ خوبصورت انسانوں کی ضرورت ہوئی تو ہم وہ ان کی طرف بھیج دیں گے اور خود جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ سامانوں کی، چیزوں کی ضرورت ہوئی، جو جہاں یہ ہمارے ملک کی جو سوغاتیں ہیں، وہ جو چیزیں ہیں خاص، وہ بھی ساتھ بھیجتی ہوں، اگر وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی تو ہم وہ چیزیں ان کے پاس بھیج دیں گے۔ اس لیے کہ عمومی طور پر جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی سلطنت پر جو حملہ کرتا ہے، اس حملے کی غرض یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو قیدی بنایا جائے، وہاں کی جتنی زراعت ہے، زمین ہے، صنعت ہے، معدنیات ہیں، ان پر قبضہ کیا جائے، ان کی معیشت پر قبضہ کیا جائے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ابھارتی ہیں کہ وہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی سلطنت پر وہ حملہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں دے کر بھیجتے ہیں۔ تو فناظرۃ بما یرجع المرسلون، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے ہدایہ لے کر جاتے ہیں وہ کون سا پیغام واپس لے کر آتے ہیں، اس کے مطابق ہم ان کا معاملہ کر لیں گے۔ اس بات پر وہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، یہ اچھی ترکیب ہے، کرتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، وہ بہت سارے ہدایہ، تحفے، تحائف، وہ کچھ انسان، کچھ سامان، مال و دولت، پیسہ، ہیرے جواہرات، وہ دے کر بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ تو جب وہ اس کے جو قاصد تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، قالا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، اتمدوننی بمال، کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال کے ذریعہ سے؟ کیا تم نے مجھے عام حکمرانوں کی طرح ایک حکمران تسلیم کر لیا ہے؟ کیا تم نے مجھے ایک عام حاکم کی طرح حاکم اور بادشاہ سمجھ لیا ہے؟ اتمدوننی بمال، کہ تم مجھے مال دے کر چپ کروا دو گے، تم مجھے مال اور جو ہے وہ مال و دولت دے کر تم میرا جی للچا دو گے؟ اتمدوننی بمال، فرمایا فما آتانی اللہ، وہ چیز جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، خیر مما آتاکم، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ یعنی تمہاری نظر وہ مادی اسباب پر ہے، اللہ نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے مادی اسباب ہی نہیں، وہ بھی وہ عطا کیے ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے جو مجھے روحانی قوت عطا کی ہے اس کا تو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دی ہے وہ تمہارے اس مال سے وہ بہت بہتر ہے۔ بل انتم، بلکہ تم، بہدیتکم، اپنے ہدیہ کے ساتھ، تفرحون، خوش ہو رہے ہو کہ بہت مال ہم نے بھیج دیا ہے، اب اس کا جی للچا جائے گا، اب وہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ جو تم تھوڑے سے تحفے بھیج رہے ہو تم اس پر جو ہے وہ شادیانے بجا رہے ہو، خوش ہو رہے ہو کہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ارجع الیہم، وہ جو قاصد
وہ ملکہ کی طرف سے تحفے تحائف لے کر آئے تھے، فرمایا کہ ان کو لے جاؤ، واپس لے جاؤ ان کے پاس، ارجع الیہم فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، ہم تم پر ایک لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لهم بها، اس سے پہلے تمہاری طرف ایسا کوئی لشکر نہ آیا ہوگا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم نکال دیں گے، ضرور نکالیں گے ان کو وہاں سے ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ وہاں پر رسوا ہو رہے ہوں۔ یعنی میں نے تمہیں یہ بات کہی ہے کہ تم اسلام لے آؤ، اور تم اس طرح کے ہیلے اور بہانے اختیار کر رہے ہو، اگر یہی رویہ تمہارا رہا تو فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ایک لشکر لے کر آنے والا ہوں میں، اور پھر میں وہاں سے تمہیں نکالوں گا اور تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے، میں تمہیں وہاں سے ایسے نکال دوں گا۔ قال، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، جب یہ جواب ان تک پہنچا، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات ذکر نہیں کی، ملکہ بلقیس نے کہا بھئی یہ تو بڑا سخت جواب ہے، یہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو مال و دولت سے اور اسباب سے للچایا جا سکے، جس کو لالچ دیا جا سکے اور وہ ہمیں چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کے پاس چلے جائیں اور جا کر، جس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مسلمین، اسلام قبول کر لیں، تو ایسا یہ سب سے بہتر اور سیف راستہ ہے، محفوظ راستہ ہے کہ ہم ان کے پاس چلے جائیں اور وہاں پر جا کر اسلام قبول کر لیں۔ جب وہ وہاں سے چلے تو سلیمان علیہ السلام نے چونکہ ان کی طرف توجہ کی ہوئی تھی، تو جنات کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے، انسانوں کے جو ان کے اپنے ذرائع تھے ان کے ذریعے سے معلوم کر لیا۔ اب وہ خاتون اپنے سارے لو لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اسی شرط کے ساتھ آ رہی ہے جو شرط حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ تعالی علیہ وأتونی مسلمین۔ جب وہ وہاں سے چلی تو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، پتہ چلا، قال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الملأ، اپنے وزیر و مشیروں سے کہا گیا، سردارو، ایکم یأتینی بعرشھا، کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت اٹھا کر لے آئے، یعنی اس کا جو ایک غیر معمولی تخت ہے وہ کون ہے جو اس کا اٹھا کر لے آئے، قبل ان یأتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر آ جائیں، فرما بردار ہو کر آ جائیں، اس سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر کون لے آتا ہے۔ یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے کہ حربی کا مال جب تک وہ مسلمان نہیں ہوتا اس سے پہلے حربی کا مال جائز ہے۔ یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، اس کا تخت اٹھا کر لے آؤ قبل اس کے کہ وہ میرے پاس آ کر مجلس میں وہ مسلمان ہو جائے۔ قال، کہا، عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بڑے دیو ہے کہ جن نے، بہت بڑے جن نے یہ بات کہی، انا آتیک بہ، میں اس کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہو جائیں، آپ اپنی مجلس برخاست کر دیں، آپ اپنی نشست کو چھوڑیں، میں اس سے پہلے آپ کے پاس وہ لا سکتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ، اور بے شک میں اس پر لَقَوِيٌّ امین، زور آور ہوں، قوت رکھنے والا ہوں اور معتبر ہوں، امانت دار ہوں۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اس تخت میں کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو کہ جس کو چرایا نہ جا سکتا ہو، چرائی جا سکتی ہے، لیکن لَقَوِيٌّ، ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ قوت ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں اس کا تخت اٹھا کر لا سکتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں امین ہوں، امانت دار ہوں، اس میں کسی قسم کی چوری نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس تو جب جانا ہے تو تخت تو اکیلا میں ہی اٹھا کر لے آؤں گا، تو لیکن اس میں کوئی کسی چیز کو رد و بدل نہیں کروں گا، کسی چیز کی کوئی چوری نہیں کروں گا۔ قال الذی، کہا اس شخص نے، عندہ، اس کے پاس، علم من الکتاب، علم تھا کتاب کا۔ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایسا بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ مورخین نے، مفسرین نے اس کا نام آصف بن برخیہ ذکر کیا ہے،
کہ وہ اللہ کی کتابوں کا عالم تھا، اللہ کی معرفت رکھتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا ولی تھا، اس نے یہ بات کہی، انا آتیک بہ، میں اس کو لے آؤں گا آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ کی نظر آپ تک لوٹ کر واپس آئے۔ یعنی آپ کسی چیز کو دیکھیں، دیکھ کر آپ اس نظر کو دوبارہ واپس تک لوٹائیں تو یہ ایک لمحے کی بات ہے، پلک جھپکنے میں میں اس کے تخت کو اٹھا کر یہاں پر لا سکتا ہوں۔ یہاں سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسی کو کرامت کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا کرتے ہیں، اور خرق عادت اعمال، خرق عادت افعال جو عام آدمی نہیں کر سکتے یا عام آدمی کی سوچ سے وہ باہر ہوتے ہیں، تو اگر وہ اللہ کے کسی ولی سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس آصف بن برخیہ کی کرامت تھی، تو اس میں کوئی عجیب تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ سورج کو دیکھ لینا تو وہ ایک لمحے میں کتنی سپیڈ سے وہ سفر طے کرتا ہے، تو یہ تو تخت ہے، اور ادھر سورج، تخت کو سورج کے ساتھ تو رائی اور پہاڑ کی نسبت بھی نہیں ہے، تو جتنی سپیڈ سے سورج چلتا ہے یہ تو اس کا کوئی 10واں حصہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ معارب سے اس کا تخت اٹھا کر وہ شام کی طرف لے آئے، تو اس کا ایک 10واں حصہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ تخت کی اور سورج کی نسبت بھی کوئی نہیں۔ تو وہ اللہ جو سورج کو اتنی قوت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ، اتنے بڑے جسم کے ساتھ اس کو طاقت، یعنی اس کو سفر کروا سکتے ہیں، تو اس تخت کو معارب سے شام تک لانے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی کرامتوں کا انکار کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کون سا بڑی بات ہے، ایک شخص 60 سال تک وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتا ہے، اگر کسی وقت میں وہ اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگ لے کہ جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا کر دے، تو یہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یعنی ایک بندہ اللہ کی ہر وقت بات مانتا ہے، تو اگر اللہ نے اس کی کوئی بات مان لی تو اس میں تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کرامت کا انکار کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کرامتیں عطا فرماتے ہیں۔ فلما رآہ، پھر جب دیکھا اس کو، مستقرًا عندہ، کہ وہ موجود ہے سامنے، پڑا ہوا ہے سامنے، ایسا ہی کیا، پلک جھپکی، وہ ملکہ بلقیس کا تخت مستقرًا عندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پڑا ہے۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ کس کا فضل ہے؟ میرے رب کا فضل ہے۔ میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حکومت عطا کی تھی، لیکن ایک ایک قدم پر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی، یعنی چونکہ آصف بن برخیہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھا، آپ کے مطیع اور فرما بردار امتیوں میں سے تھا، اب اس کی جو کرامت کا ظہور ہوا ہے وہ اس کے ایمان لانے کے سبب سے ہے، اور ان کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، تو اس کی وجہ سے جیسے آصف بن برخیہ پر اللہ کا شکر لازم ہوا، تو اسی طریقہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی اللہ کا شکر لازم ہوا، تو فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کسی قسم کے غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ دیکھا کہ ہم نے تخت کیسے پلک جھپکنے میں ہمارے ایک صحابی نے اٹھا کر وہ میرے سامنے پیش کر دیا، تم کیا چیز ہو؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں، کوئی غرور کی بات نہیں، کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، جب نعمت ملی ہے تو فوراً دھیان اور توجہ اللہ کی طرف گیا ہے، اور نے کہا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ اس طرح کی قوتوں کا ظہور اللہ نے میرے صحابیوں سے کروایا ہے، میرے مطیع اور فرما بردار امتیوں سے کروا دیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، ااشکر ام اکفر، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا میں ناشکرہ بنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں بندوں کو دیتے ہیں، ان نعمتوں کے عوض میں اگر بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آتا ہے تو یہ شکر گزار بندہ ہے۔
اور اگر وہ نعمتوں میں آ کر اترانے لگ جاتا ہے، فخر میں مبتلا ہوتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کی ان نعمتوں کا ناشکری یہ بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، کفران کر رہا ہے۔ تو لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، ااشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزار بندہ ہوتا ہوں یا ناشکرہ ہوتا ہوں۔ ومن شکر، اور جو شخص شکر گزار بندہ ہو، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ شکر گزار ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، اس لیے کہ شکر کرنے والے کو بالآخر اس کا بدلہ انسان ہی کو ملنا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اگر سارے کے سارے انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اور اتنے نافرمان ہو جائیں کہ جتنا تم میں سے کوئی ہو سکتا ہے، سب سے بڑا نافرمان ایک شخص ہو اور باقی سارے کے سارے اس نافرمان کی طرح ہو جائیں، تو اللہ کی حکومت اور سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سارے کے سارے اتنے فرما بردار ہو جائیں جتنا کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ کا فرما بردار ہو سکتا ہے، تو اللہ کی حکومت اور سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے، اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو جو شخص شکر کرتا ہے تو بالآخر اس کا فائدہ اسی شکر گزار بندہ کو پہنچتا ہے۔ تو ومن شکر، جو شخص شکر کرے، فإنما یشکر لنفسہ، تو اس کے شکر کا بدلہ اسی کو ملنا ہے۔ ومن کفر، اور جو شخص ناشکرہ ہو، فإن ربی غنی کریم، پھر بے شک میرا رب وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور وہ تو بزرگ ہے، وہ تو برتر ہے، وہ تو عزتوں والا ہے، وہ تو بزرگیوں والا ہے، اس کو کسی انسان کی شکر گزاری یا ناشکری سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اس لیے دیکھنا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو مادی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے جو رتبات عطا فرمائے، اس میں سے ہمارے پاس کیا حصہ ہے؟ جب وہ اللہ کے اتنے فرما بردار اور شکر گزار ہوتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو تو اس سے بڑھ کر اللہ کا فرما بردار اور شکر گزار